السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت اور کس طرح یہ حضرات ان کا خیال کیا کرتے تھے، ہر معاملے میں اہل بیت کو مقدم رکھا کرتے تھے، مختصر سی چند واقعات اور روایات آپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے ساتھ رشتہ داری جوڑی جائے، اس سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری جوڑی جائے۔ عقبہ بن حارث کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے اور کچھ پیدل چلنے لگے۔ آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ان میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور پھر فرمایا کہ تجھ پر میرا باپ قربان ہو، تیری شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، یعنی تم جو ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، اور تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے اور وہ سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یہ اہل بیت میں سے ہیں، کہ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ وہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور بہت اچھے خلیفہ تھے۔ وہ ہمارا اتنا اچھا خیال رکھا کرتے تھے کہ اتنا اچھا خیال کوئی بھی ان کے علاوہ ہمارا نہیں رکھتا تھا۔ خود ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر تھے کہ باہر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب تھے، وہ تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، اندر سے اجازت نہیں ملی۔ آپ نے دوسری مرتبہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی تو اجازت نہیں ملی۔ آپ نے تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی تو اب تیسری مرتبہ اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، وہ جب اندر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، کیا وجہ تھی، کیا بات تھی کہ ہم نے ایک مرتبہ اجازت مانگی، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، دوسری مرتبہ نہیں دی، تیسری مرتبہ جب ہم نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے گھر میں جعفر بن طیار کے بیٹے کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پر تھے، اور میں نے آپ کو اس لیے اجازت نہیں دی کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں گے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ گے۔ یعنی اتنا خیال اہل بیت کا، ایک خاص مقام، ایک خاص خیال۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ سامان اور کچھ مال مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اس سامان میں ایک بہت قیمتی چادر بھی موجود تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی نامناسب بات کہہ دی۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اس قبر والے کو جانتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، ان کے خاندان کے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اہل بیت میں سے ہیں۔
اور فرمایا کہ علی کے لیے خیر کے علاوہ کوئی بات بھی نہ کہنا، اگر تم علی کو تکلیف دو گے تو گویا تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جس دن ایمان لائے تھے اس دن اگر میرا باپ خطاب بھی ایمان لاتا تو خدا کی قسم مجھے ان کا ایمان لانا اتنا محبوب نہ ہوتا جتنا کہ آپ کا ایمان لانا محبوب ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا ایمان لانا خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جب وظائف مقرر کرنے کے لیے رجسٹر طلب کیا تو حضرات حسنین کریمین کا جو وظیفہ تھا وہ حضور کی قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے، اہل بیت ہونے کی وجہ سے اصحاب بدر اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر 5,000 جو ہے ان کا بھی مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔ امام زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ میں صحاب کے بچوں میں کپڑے تقسیم کیے۔ اب جو کپڑے تھے ان میں اتنا شاندار اور اتنا عمدہ کپڑا، اس قابل کپڑا موجود نہیں تھا کہ جو حضرات حسنین کریمین کو دیا جاتا۔ خیر آپ نے فوراً ایک قاصد یمن روانہ کیا جو وہاں سے عمدہ قسم کا لباس اور کپڑے اور ملبوسات خرید کر لایا۔ تب آپ نے وہ ملبوسات حضرات حسنین کریمین کو دیے اور فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کے خزانے مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے اس وقت بھی اصحاب جو اہل بیت ہیں ان کو اول اور مقدم رکھا۔ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے حصہ دیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے حصہ دیا اور پھر تمام لوگوں کے اندر بانٹا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر مجھے اصحاب بدر کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری تو ایک دن ایک صاحب نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں جبکہ یہ ہماری اولاد کے برابر ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہی ہو کہ یہ ہستی کون سی ہستی ہیں، یعنی یہ اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر۔ اتنا اکرام، اتنی خدمت، اتنا خیال جو ہے خلیفۃ المسلمین ان کا رکھ رہے ہیں۔ اور احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے یہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا، سیدہ ام کلثوم کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلثوم تو ابھی چھوٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کلثوم کا رشتہ اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا تعلق آپ کے اعلیٰ نسب اور خاندان کے ساتھ مل جائے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت میں سارے رشتہ داریاں، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے سوائے میرے ساتھ تعلقات اور میرے ساتھ رشتہ داری کے، کہ وہ باقی رہیں گے اور نفع بخش رہیں گے، اس لیے میں ام کلثوم کا رشتہ چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین سے فرمایا کہ اپنی بہن کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دو، تو انہوں نے حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ چند مختصر مثالیں، روایات، واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ حضرات اصحاب کی کیسی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور دکھ، درد، مصیبت، پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔